الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ بائی گریس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے شکر سے فضل سے ہم ایک بار پھر اپنی اس مجلس میں شامل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم ان مجالس میں آ سکیں۔ جتنا ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی ہمیں اس میں مزید آنے کی توفیق ملے گی، اور جتنا ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی وہ گرانٹیڈ چیز ہے اور میں تو آتا ہی آتا ہوں، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی بڑی اہم چیز نہیں ہے، اس کو ہم آن لائن لے لیں گے، بعد میں ریکارڈنگ سن لیں گے، اتنی ہم اس کی ناشکری کریں گے اور اتنا اس سے ہم کم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے انفیکٹ رمضان کے بعد سے ایک اسپیسیفک پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں، جس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو رمضان کا مقصد تھا یا جو رمضان کا مقصد ہے، اس مقصد کو رمضان کے باہر کس طرح ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ رمضان کا مقصد حصول تقوی۔ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں تاکہ جب ہم رمضان سے نکلیں تو ہم صاحب تقوی بن کے نکلیں، اور تقوی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اب رمضان کے باہر ہم کس طرح تقوی رہیں، اپنے اندر صاحب تقوی کی محنت کریں تاکہ ہم صاحب تقوی بن سکیں، اس کے اوپر ہم نے بات کرنا شروع کی۔ آج یہاں UAE میں جو جمعے کا خطبہ تھا وہ بھی اسی چیز کے اوپر تھا کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ صاحب تقوی بنیں۔ خوبصورت خطبہ تھا، اچھا خطبہ تھا۔ اس میں بار بار والدین کو یہ ترغیب دی جا رہی تھی کہ بچوں کے اندر شروع سے تقوی کے حصول، تقوی کی محنت اور تقوی کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر کی جائے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ تقوی کتنی اہم چیز ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے جو فارمولہ ہم نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ سٹیپس ہیں جو کہ لیڈ کرتے ہیں تقوی کو۔ تقوی کیا ہے؟ یاد دہانی کے طور پہ تقوی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی خوف نہیں ہے، تقوی ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تقوی اللہ سے محبت ہے، اور کسی سے محبت کی وجہ سے جو اس کی ناراضگی کا ایک دل میں ایک پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے وہ شخص جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں یا وہ چیز جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو ناراض کرنے کا جو ایک غم ہے، اس کو ناراض کرنے کا جو ایک فکر ہے، یہ تقوی ہے۔ تقوی قطعی اللہ کے خوف سے نہیں ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بہت ڈر رہا ہوں تو اس لیے جو ہے میں تقوی کرنا چاہتا ہوں۔ تقوی ایک فورسڈ چیز نہیں ہے۔ تقوی ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ کوئی پریشر ہوگا تو انسان صاحب متقی بن جائے گا، صاحب تقوی بن جائے گا، متقی بن جائے گا۔ تقوی یہ ہے کہ تقوی وہ سٹیٹ ہے جہاں انسان سیلف ڈریون ہوتا ہے، ایک سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے،
ایک اندر سے انسان کے اندر ایک ڈرائیو ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور وہ ڈرائیو کبھی بھی خوف کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ ڈرائیو ہمیشہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ بچوں پہ زیادہ سختی کریں، بچے آپ کے اوپر، آپ کے سامنے تو نہیں کریں گے چیز کو، لیکن جہاں موقع ملے گا وہ آپ کے پیچھے ضرور کر لیں گے، کیونکہ خوف اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہ مجھے سزا ملنی ہے، یہ ہونا ہے، پنشمنٹ ملنی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو روک تو لیا، لیکن جب ان کے اوپر سے وہ تلوار ہٹ گئی انہوں نے اس چیز کو کر لیا۔ جس روڈ کے اوپر کیمرہ نہیں ہوتا اس روڈ پہ کتنے لوگ سپیڈ لمٹ مینٹین کرتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جس پہ کیمرہ ہوتے ہیں دو ان نون ڈسٹنس کے بعد کیمرہ ہوتے ہیں، اس پہ کتنے لوگ سپیڈ ڈسٹنس مینٹین کرتے ہیں یا سپیڈ لمٹ مینٹین کرتے ہیں، وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن جب محبت ہوتی ہے اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے یا اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے اس حرکت کی وجہ سے وہ جو ایک ٹرسٹ ہے، وہ جو ایک کنیکشن ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یا جو ایک قربت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا جو ایک ہماری ایک کلوز بانڈنگ ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ بہت احتیاط کرتا ہے، اور اس کی موٹیویشن، اس کی ڈرائیو جو ہے وہ پھر محبت ہوتی ہے۔ لہٰذا حصول تقویٰ میں محبت کا بہت اہم رول ہے۔ تقویٰ اصل میں محبت کی انتہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مومنوں کے اندر جو ایک نشانی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، شدت سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شدت کی جو محبت ہے وہ مومنوں کے لیے ایک ڈرائیور ہوتی ہے، ایک ان کے اندر ایک موٹیویشنل فیکٹر ہوتی ہے جو ان کو روکتی بھی ہے اور ان کو بھر بھر کر نیکی کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی کرتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں رکوں گا تو اس سے میرا رب کی ناراضگی سے بچوں گا، اور میں یہ نیکی کروں گا تو اس سے میں اپنے رب کی رضا پاؤں گا۔ اور یہی تقویٰ ہے کہ ہر بات میں، ہر کام میں، ہر عمل میں اس بات کا احساس ہونا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہوں، اور میں کوئی ایسا کام، اور میں ہر وہ کام کروں جس سے اللہ مجھ سے راضی ہوں۔ اور جو شخص صاحب تقویٰ ہوتا ہے اس کا ہر کام احسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آج ایک نئی بات، کیونکہ ابھی تک اس پوری ایکویشن میں، ایکویشن کیا تھی جو ہم بتا رہے تھے؟ ہم ایکویشن بتا رہے تھے کہ ذکر، محبت، ذکر، معرفت، محبت، خشیت، تقویٰ۔ محبت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ ہم نے بات کرنا شروع کی کہ وہ ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ جس چیز کو آپ زیادہ ذکر کرتے ہیں اتنی اس چیز کے بارے میں آپ زیادہ جاننا شروع کرتے ہیں، اور جس چیز کو زیادہ جاننا شروع کرتے ہیں اتنی اس سے آپ کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ غیروں سے، اجنبیوں سے کبھی محبت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی آتھر کے فین بن جائیں، کسی جو ہے سپورٹس پلیئر کے فین بن جائیں، آپ کو کوئی شخص اچھا لگنا شروع ہو جائے، یا آپ کو کوئی جگہ اچھی لگنا شروع ہو جائے، یا آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے اچھی لگنا شروع ہو جائے، جس چیز کی آپ کے دل میں جگہ بننا شروع ہو جائے اس چیز کے بارے میں غور کریں کہ اس چیز کو آپ نے پہلے اس کو جاننا شروع کیا، اور جتنا آپ اس کو جانتے چلے گئے اتنا وہ آپ کے دل میں سماتا چلا گیا، کوئی بھی چیز ہو جائے۔ کیونکہ جتنی آپ کسی چیز کو یاد کرتے ہیں، جتنا اس کا ذکر کرتے ہیں، اتنا اس کے بارے میں معلوم ہوتا جاتا ہے۔ یہ معرفت ہے۔ جتنی معرفت ہوتی جاتی ہے اتنی محبت ہوتی جاتی ہے، جتنی محبت ہوتی چلی جاتی ہے اتنا اللہ کے معاملے میں خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت یہ ہے کہ اللہ کے بڑے پن کا احساس ہونا اور اللہ کے سامنے اپنے چھوٹے پن کا احساس ہونا۔ خشیت پھر وہی بات کہ ہم اردو میں یا انگلش میں اس کو ڈر یا فیئر کے نام سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ یہ خشیت ہے، کیا ہے؟ فیئر آف اللہ، اور
اللہ کا ڈر. لیکن خشیت خوف یا ڈر کے معنوں میں نہیں ہے، مطلب نیگیٹو معنوں میں نہیں ہے. خشیت وہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا کہ اللہ کون ہے اور میں کون ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو اس ملک کا پریزیڈنٹ اپنے پیلس میں بلائے، پریزیڈنشل پیلس میں آپ آئیں، تو آپ کو ایک آپ کے دل کے اوپر ایک روب ہوگا کہ یار میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، بادشاہ نے مجھے بلایا. کہاں بادشاہ، کہاں میں. آپ سوچیں گے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کیا پہننا ہے، کس طرح اپنے آپ کو میں نے کنڈکٹ کرنا ہے میں جب وہاں پہ ہوں گا. تو وہ جو ایک بادشاہ کا روب دل پہ ہوگا، وہ بادشاہ کا ڈر نہیں ہوگا. وہ بادشاہ کے مقام کو جانتے ہوئے، اس کے سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی اوقات کو جانتے ہوئے، اس کی وجہ سے جو دل کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے، وہ خشیت ہے. اور یہ خشیت جو ہے، کیونکہ جب بندے کو احساس رہتا ہے کہ اللہ کون اور میں کون، اور پھر محبت بھی اللہ سے بے انتہا ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی ناراضگی کا کہ وہ ذات جو اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اس سے میرا محبت کا تعلق ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بادشاہ سے آپ کی پہلی ملاقات کے بعد اب آپ کی دوستی ہو گئی اور ایک قریبی کنیکشن ہو گیا، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ جتنا بھی میرا قریبی کنیکشن ہو گیا، بادشاہ ہی ہے اور میں ہی ہوں. میں اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتا. ہلکی سی بھی میں نے چیز اونچ نیچ کر دی تو یہ کنیکشن کٹ جائے گا، اور میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں بادشاہ کے ساتھ دوستی نہ رکھوں. ناؤ دیٹ آئی ہیو ٹیسٹڈ کہ بادشاہ کے ساتھ دوستی کے کیا فائدے ہیں، بادشاہ کے ساتھ دوستی سے کیا کیا مل سکتا ہے، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میں بادشاہ کے ساتھ دوستی نہ رکھوں. تو یہ پھر تقویٰ ہے کہ آپ اس مقام سے ہٹ جانے کا جو ایک فکر ہے، وہ تقویٰ ہے. احسان کیا ہے کہ کیونکہ آپ اس مقام پہ یہ چاہیں گے کہ میں ہر وہ چیز کروں جس سے اللہ راضی ہو، اور میں اس طرح کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں، تو یہ احسان ہے. احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو، اس طرح اللہ سے عبدیت اختیار کرو اللہ کی، کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. تو لہٰذا مقام تقویٰ پہ جو بھی کام کیا جاتا ہے، اس میں پھر بندہ شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا. اس میں پھر بندہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یار میں کس طرح اس کو ہولڈ بیک کر لوں یا میں اس کو کس طرح کٹ بیک کر لوں. اس میں اس بندے کی ہوتی ہے کہ اگر میں نے پچھلی دفعہ یہاں تک کیا تھا تو میں اس دفعہ اس سے بڑھ کے کروں. احسان دو لوگوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے کہ پرسن اے جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے تو پرسن بی اس سے بہتر کرے. احسان یہ ہے کہ میں اب تک یہاں تک کرتا تھا، کیا میں اس سے بہتر اس کو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. بہرحال یہ وہ مفہوم تھا جس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے پچھلے 2-3 ہفتوں سے، اور اسی مفہوم کے اس میں ہم نے جو ہے ذکر کے اوپر بات کرنا شروع کی. اس میں پھر ہم نے ذکر کی اہمیت کے بارے میں بات کی کہ ذکر کیوں ضروری ہے. پھر پچھلے سیشن میں ہم نے اس کو تھوڑا سا زیادہ زوم ان کیا اور ذکر قلبی کے اوپر بات کی کہ ذکر قلبی سے کیا مفہوم ہے اور ذکر قلبی کیوں ہے، اور کیا اس کا اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہو کہ ذکر قلبی کہاں سے ثابت ہوتا ہے یا کس طرح کرنا ہے، اس کے اوپر بات کی. مراقبہ افیکٹو کب ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بات کی. مراقبے کے ٹائم کے اوپر بات کی کہ کتنی بات کرنی ہے، کتنا کرنا چاہیے، کیا منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے، کتنا فریکوینٹلی ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں کی. آج اسی مفہوم کو بات آگے کرتے ہوئے، اور شاید یہ ابھی ذکر کے اوپر آخری بات نہیں ہوگی، لیکن ایک اور چیز جو ذکر کے اوپر بات کرتے ہوئے، ایک ذکر کے فوائد میں سے ہی ایک کہ ذکر کے ایک فوائد میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کو یاد کرنا، اس کے فائدے کیا ہیں.
اللہ سے محبت اور دنیا کی محبتوں میں فرق یہ ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے. سب سے پہلی بات، رب کون ہوتا ہے؟ جو کہ ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. پھر اللہ مالک ہیں، پھر اللہ خالق ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہیں. اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں محبت نہ ملے تو ہم سائیکولوجیکلی سائیکیٹرک پیشنٹ بن جاتے ہیں، ٹراما کا شکار ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو ان کے بچپن میں یا کسی سٹیج میں لو ڈپریویشن رہی ہو، ماں باپ کی محبت نہ ملی ہو، دوستوں کی محبت نہ ملی ہو، بھائی بہن کی محبت نہ ملی ہو. اس کا ایک اپنا ایفیکٹ رہتا ہے ان کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے، ان کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا احسان بھی اپنے اوپر نہیں رکھتے. یہ نہیں ہوتا کہ اس نے میرے پہ فیور کیا ہوا ہے تو اس لیے I owe him one. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ will ever owe us anything. We owe everything to Allah, but اللہ ہمیں کبھی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم جتا سکیں کہ اللہ میں نے آپ کے لیے وہ کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو. اچھا، اس بات پہ ریز میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ حدیث مبارکہ بھی تو ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے غار میں پھنس گئے، پتھر سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا نیکی کی تھی تو پتھر ہٹ گیا. تو وہ تو یہی کر رہے تھے کہ یاد دلا رہے تھے کہ اللہ ہم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. تو وہ جتانے کے لیے نہیں کر رہے تھے کہ میں تو یہ بھی کیا ہوا ہے آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دکھانے کے لیے، لیکن یہ چیز میں نے خالصتاً اپنی طرف سے آپ کے لیے کی تھی. اگر تو آپ کو وہ چیز پسند آئی تھی تو اس وقت مجھے آپ مشکل سے نکال دیں. وہ فیور مانگ رہے تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آئی ہیڈ ون آن یو تو آپ اس کو ٹائم آ گیا کہ آپ مجھے ریٹرن کر دیں. یہ نہیں تھا. بات میں یہ کر رہا تھا کہ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے اوپر رکھتے نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محبت کو لٹاتے بھی ہیں. دنیاوی محبت کا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی اسپورٹس پرسن کے بہت بڑے شدائی بن جائیں تو آپ اس اسپورٹس پرسن کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کا وال پیپر بھی اس کی تصویر، ڈیسک ٹاپ بھی اس کی تصویر، موبائل بھی اس کا، ساری چیزیں جو ہیں اس کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے آپ پاگل ہوئے ہوئے ہیں. اس کا سارا کچھ جو ہے آپ اس کے شرٹ بھی اسی کے نمبر کی پہن رہے ہیں اور ہر چیز وہ کر رہے ہیں اور اس کو خبر ہی نہیں کہ آپ اس دنیا میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. لیکن آپ اس کے بارے میں پڑھ بھی رہے ہیں، اس کے بچپن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پیدا ہوا تھا، کس نے کیا نام دیا، کہاں سے اسکول گیا، کیا کیا، ہر چیز. اور جتنا آپ اس کے بارے میں جانتے چلے جا رہے ہیں اتنی آپ کو اس سے محبت ہوئی چلے جا رہی ہے. اور آپ کون ہیں اس کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں. اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عجیب معاملہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ جو محبت کی ایک آگ، ایک تو ہے نا چنگاری ہونا، وہ جو ایک آگ لگ جانا، وہ چنگاری آگ میں بدلتی ہی تب ہے جب اللہ بھی بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اس چنگاری کو جو بندہ اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس کو محبت میں بدلتے ہی تب ہیں جب اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ ریسیپوکل ہوتا ہے. ریسیپوکل سے مراد کہ مطلب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھولے بھی نہیں ہوتے. اللہ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہ عبد مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے اپنے پھر فائدے ہوتے ہیں. اور یہی اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس طرح کا ہم اللہ سے گمان رکھیں گے. گمان کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھتے
جو ہم اللہ کا اوپینین رکھیں گے، واٹ وی تھنک اباؤٹ اللہ، جس طرح ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے گمان کے مطابق، ہمارے اوپینین کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ جو ایک ہمارے دل میں سوچ آ جاتی ہے نا کہ بھئی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میری تو قسمت ہی بری ہے، میرا تو کام ہی خراب ہے، میرا تو معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے، یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، کام خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نیگیٹو سٹیٹمنٹس کہنے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں اللہ سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ ہر معاملے میں میرے الٹے کو بھی سیدھا کر دیتے، مجھے جب کوئی پریشانی ہوتی ہے میں اللہ سے مانگتا ہوں اور اللہ میرے کام کو سیدھا کر دیتے، میرے پہ جب پریشانی آئی مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ جو ہے وہ اس معاملے کو صحیح کر دیتے۔ بات وہی ہے، ہوتے آپ پریشانی میں ہی ہیں، لیکن اس پریشانی کو نیگیٹیولی پورٹرے کرنے کے بجائے اگر ہم اس وقت اس کو پازیٹیولی سٹیٹ کریں، اور ہم وہی والی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ناشکری انسان کی تباہی کا وجہ بنتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کے بعد فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ اللہ کو یاد کریں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جی میری تو اللہ سنتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو خیر کفر ہے، کیونکہ اللہ تو سمیع ہے، اللہ ہر چیز کو سنتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ میری سنتے ہی نہیں ہے، آپ اللہ کی سمیع ہونے کی کوالٹی کو، اللہ کی صفت کو جو ہے آپ نگیٹ کر رہے ہیں۔ تو جی اللہ نے تو میرے لیے لکھا ہی برا معاملہ ہے، نعوذ باللہ۔ یاد تو پھر بھی اللہ کو ہی کر رہے ہیں آپ، لیکن ناشکری میں یاد کریں۔ اس لیے جب یاد کریں تو شکر کے الفاظ کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ اس کے بعد کہ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُونِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ مجھے یاد کر رہے ہوتے ہیں، وَأَنَا مَعَهُ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، حِينَ يَذْكُرُونِي، جب وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں اس کو اپنے ود ان می یاد کرتا ہوں، مطلب آؤٹ لاؤڈ نہیں یاد کرتا، خاموشی سے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائٍ، اور جب وہ یاد کرتا ہے مجھے لوگوں میں بیٹھ کے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اس کو یاد کرتا ہوں اس محفل میں جو اس کی محفل سے بہتر ہوتی ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائٍ، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے لوگوں میں بیٹھ کر، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اس کو میں یاد کرتا ہوں اس محفل میں جو اس کی محفل سے بہتر ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی، جب ہم لوگوں میں بیٹھ کے، گوئنگ بیک ٹو دا فرسٹ پوائنٹ، کہ اللہ کو اچھے گمان کے ساتھ یاد کرتے ہیں، لوگوں میں بیٹھ کے شکوے نہیں کرتے ہیں، لوگوں میں بیٹھ کے گلے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، یہ مشکل آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہاں مشکل آ گئی، وہاں، ہم اللہ کو بیٹھ کے پازیٹیولی اللہ کا بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا عبد ہے، اگرچہ کہ پریشان ہے لیکن پھر بھی میری تعریفیں بیان کر رہا ہے، میری حمد بیان کر رہا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں میں بیٹھ کے تو اللہ کا ذکر کر لیا، اس کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہو، لیکن جب فرشتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرواتے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے آدم، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی، آدم کہہ رہا ہوں، جبرائیل علیہ السلام سے، اے جبرائیل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی
اس بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے ماتحت فرشتوں میں حکم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور میں اس فنا بندے سے محبت فہم کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ وہ فرشتے اپنے ماتحت فرشتے جو ان کے نیچے ایگزیکیوشن لیول پہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جبرائیل امین اور ہم سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور وہ فرشتے جو ہے وہ آسمان کے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ہمارے سے اوپر والے فرشتے، جبرائیل امین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور وہ زمین کی تمام مخلوق کو حکم فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جو ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں، اس کا ایفیکٹ ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی ریسیپروکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ جب مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس کے مختلف معنی کیا ہیں، اس کے کیا کیا what does it entail in it۔ تو ایک چیز تو ہم نے سمجھ لی کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جب تم میری اطاعت کرو، یعنی کہ جب تم مجھے اس طرح یاد کرو کہ تم میری اطاعت کرو۔ اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسان الفاظ اطاعت کے کیا ہوگا کہ جب تم مجھے اوبے کرو، مطلب ٹھیک ہے نا، when you اطاعت do as I say۔ میں اطاعت اور اس طرح کے مشکل لفظوں کو اس لیے آسان کر دیتا ہوں کیونکہ آج کل کے بچوں کو جو ہے، یہ بچوں کیا کہ ویسے بہت سے بڑوں کو بھی اتنی سخت اردو جو ہے نہیں سمجھ میں آتی، تو بریک کر دینا آسان۔ تو اگر تم مجھے میرے حکم کو مانو گے، if you follow my command، تو میں کیا کروں گا کہ میں مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دے دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس طرح یاد رکھو گے کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے کرنے کو وہ کرو گے، اور جو میں نے تمہیں کہا ہے نہ کرنے کو وہ نہیں کرو گے، تو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت میں لگا دوں گا۔ تابعین میں ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو اس کا اثر میں نے اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماتحتوں اور اپنے سواری کے جانوروں میں دیکھا۔ یعنی کہ میں نے اس کا امپیکٹ دیکھا۔ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا تب میرے بیوی، میرے بچوں، میرے گھر کی سواری یا میرے ساتھ کام کرنے والوں میں سے کسی نے مجھے کہیں نہ کہیں میری نافرمانی ضرور کی۔ اور ہم غور کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک دن 100% اللہ کی اطاعت میں گزار کے دیکھیں، اس دن دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے ہماری نافرمانی کرنے والے لوگ کم ہوں گے۔ اور اگر آپ کنسسٹنٹلی اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والوں میں سے ہوں، اور جس دن آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کے ماتحت جو ہے یا کوئی مخلوق آپ کے خلاف کام کر رہی ہے یا آپ کے نقصان پہنچا رہی ہے، تو اس دن غور کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یہاں آج میں نے اللہ کی نافرمانی کی جس کا اثر میرے اوپر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بظاہراً کوئی اتنے باشرح نظر نہیں آ رہے ہوتے، مطلب ٹوپی نہیں ہوگی یا داڑھی نہیں ہوگی اور امامہ جبہ نہیں ہوگا، لیکن ان کی بات میں بہت اثر ہوتا ہے، ان کی بات دل میں اترتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بہت نورانی ہے اور بات سننے کا بھی بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس بات سے زندگی نہیں بدل رہی ہوتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کی تنہائی میں
اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات سے اثر کو چھین لیتے ہیں۔ ایک بڑا جو تنہائی میں اللہ کی فرما برداری کرنا ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ خلوت کے جو گناہ ہیں، خلوت سے مراد کہ جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جب when by yourself thinking کہ ابھی ایوری تھنگ از سیکیورڈ، ابھی اس چیز کا کسی کو خبر نہیں ملے گی، اس وقت میں جو بندہ گناہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اب تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اصل میں ایک اس شخص کے لیے جو کہ محبت کرنے والا ہو، معرفت رکھنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، معرفت رکھنے والا ہو، خشیت رکھنے والا ہو، تقوی رکھنے والا ہو، اس کے تو بالکل اپوزٹ ہے۔ چونکہ یہ ساری چیزیں تو کہتی ہی ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے ہر وقت ہر حال میں، اور آپ گناہ کر رہے ہوں یہ سوچ کے کہ ابھی کم از کم دنیا میں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ انڈر کور ہی رہے گا، I'll get away with this۔ جب اس طرح بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات سے اثر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائیں اور اس انجام سے بچائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ روز محشر پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے کے آئیں گے، حج ہوگا، روزے ہوں گے، تہجد ہوگی، نمازیں ہوں گی، بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ روز محشر قائم ہوگا تو ان کی وہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ روئی بن کے اڑ جائیں گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کس وجہ سے ہوگا تاکہ ہم اس سے بچیں؟ آپ سے نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے۔ تو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جو بندہ اللہ کی اطاعت میں لگتا ہے، اللہ کے احکام کو فالو کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کی اطاعت میں لگا دیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم کا تیسرا مفہوم کہ اگر تم میری عزت کرو گے، کہ بندے اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہیں عزت عطا کروں گا، میں تمہیں عزت عطا کروں گا۔ بشر حافی رحم اللہ بہت بڑے ولی تھے، لیکن وہ ہمیشہ کوئی پیدائشی ولی نہیں تھے، مطلب وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اولیاء کے گھر میں پیدا ہوئے اور شروع سے بڑا ان کو ماحول ملا، اور بلکہ ٹو دا کنٹری ہی واز اے الکوہل ایڈکٹ۔ ایک دفعہ اسی طرح شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، مے خانے سے نکل رہے تھے تو ان کو ایک زمین پہ کاغذ پڑا ہوا نظر آیا جس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے کہا کہ یہ لفظ زمین پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں ان کے بات ڈالی کہ اے بشر حافی، تم نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں لوگوں میں تمہاری عزت عام کر دوں گا۔ اس کے بعد ان کی زندگی بدلی، وہ توبہ طائف ہوئے، انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا، اولیاء کی صحبت اختیار کی، اور پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ اپنے وقت کے ولی بنے۔ کہتے ہیں کہ بشر حافی، تم نے میرے نام کو پاؤں سے اپنے سر تک بلند کیا، میں تمہارے نام کو فرش سے عرش تک بلند کروں گا۔ اس واقعے سے جو چیز ٹیک اوے ہے، مطلب بشر حافی کا واقعہ تو بڑا ہم نے سن لیا، انسپائر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہاؤ ڈو وی برنگ دس انٹو آور لائف؟ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے اس کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، وہ کاغذ کیوں اہم ہو گیا تھا اس وقت، وہ کاغذ کا ٹکڑا کیوں اہم ہو گیا تھا؟ اس لیے اہم ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا گیا تھا۔ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے اس کا ادب لازم ہو جاتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم ان چیزوں کی کتنی عزت کرتے ہیں جو کہ اللہ کی نسبت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید، اس کو ہم کتنی تعظیم کرتے ہیں، ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں قبلہ کی طرف نہ ہوں جب ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوں، ہم کتنا خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمر
قرآن پاک کی طرف نہ کریں. ہم کتنا خیال کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ جو ہمیں قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ کتاب جس کے اوپر ہم قرآن کے بارے میں کوئی چیز نوٹ کر رہے ہیں، وہ قلم جس سے ہم قرآن کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ان سب چیزوں کی جن کی نسبت اللہ سے جڑ رہی ہے ان کا ہم کتنا ادب کرتے ہیں. بے ادبی جو ہے وہ انسان کو محروم کر دیتی ہے. شاعر اللہ کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے. حج ایک موقع ہے جہاں پہ اس چیز کی سب سے، حج اور عمرہ سب سے زیادہ ہم بد احتیاطی کرتے ہیں. وہ پورا حرم جو ہے وہ اللہ کے، بیت اللہ اور بیت اللہ کے ارد گرد کے مقامات وہ سب شاعر اللہ ہیں. وہاں جا کے ہم کھا پی کے پانی کی، جتنا میں ہر دفعہ میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر کوئی حج کو دیکھیں نا کہ اس کے گرین سٹینڈرڈ کیا ہے، تو میرے خیال سے وہ سب سے لوئسٹ سٹینڈرڈ کے اوپر آئے، کیونکہ جتنا پلاسٹک وہاں پھینکا جاتا ہے، پانی کی بوتلیں پی کے پھینک کے، جس نے جہاں جوس پیا وہاں اس کا ڈبہ پھینک دیا. عرفات کے میدان پہ اتنا گان، جمرات کے بعد اتنا گان. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں بنی ہوئی کہ آپ نے جا کے اپنی ویسٹ بن، ڈسٹ جو ہے اپنا ویسٹ جو ہے یہاں ڈالنا ہے. ڈسٹ بنز نہیں ہے، سب ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر احساس نہیں ہوتا. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں کیا چیز پھینک رہا ہوں. آج کل تو ایک نہائی ٹرینڈ چل پڑا ہے، لوگ جوتے ہی نہیں اتارتے. طواف کرتے ہوئے آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ جوتے پہن کے طواف کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ جوتے جو ہیں خاص طور پہ مسجد کے لیے رکھے ہیں اور مسجد میں یہ پہن کے کر رہے ہیں. اچھا گمان رکھتے ہیں ان سے، لیکن واللہ عالم. تو شاعر اللہ کا ادب بہت ضروری ہے. اسی طرح جب ہم مسجد جائیں تو مسجد جاتے ہوئے ہمیں ٹوپی کا پہننا، یہ اس جگہ کی، اس مقام کی ادب میں شامل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ ضروری تو نہیں ہے. ہاں ضروری تو نہیں ہے، لیکن کچھ جنت جانا کچھ ضروری تو نہیں ہے. اگر یہی سوچ ہوگی تو پھر تو آخر میں آپ یہ بھی سوال پوچھنا شروع کر دیں گے. چیزوں کو اس طرح کرنا جو اس کے مقام کو ریفلیکٹ کرے، وہ اللہ کی عزت کرنے میں شامل ہے. یہ جو بات ہے نا کہ اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہیں عزت کروں گا، کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ سے ہے اس کی عزت کی جائے. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو اللہ کے شاعر کی عزت کرنا ہے، اللہ کے سمبلز کی عزت کرنا ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان کی قلب کی حالت سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن یعظم شعائر اللہ، کہ جو شخص اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے، یعظم اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. تو اللہ کے شاعر کی عزت اللہ کی عزت ہے، اور یہی انسان کے دل کی کیفیت کو ڈیفائن کرتا ہے. اور یہ چیز پھر انسان کے ریٹرن کی جاتی ہے اس کو دنیا میں عزت دے کے. تھک تو نہیں گئے؟ چلیں 3 اور مفہوم کہ جب تم مجھے معصیت سے بچنے کے لیے یاد کرو گے، گناہ کے موقع پر، گناہ کا موقع سامنے ہے، ایزی ٹو ڈو ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا ہے، you can get away with it and you are tempted to do it as well. اس موقع پر اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا جب تم کسی مصیبت میں ہوگے. مجھے یاد کرو اس موقع پر جب تم گناہ کر سکتے ہو، معصیت کر سکتے ہو، ماحول بنا ہوا ہے، تم آلریڈی اس انوائرمنٹ میں ہو، کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی تمہیں جج بھی نہیں کرے گا. یہی وجہ ہوتی ہے نا جو بندہ رک جاتا ہے، یار کیا کہیں گے، کوئی گیٹ اوے ود اٹ.
اس موقع پر تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں مصیبت کے وقت میں یاد کروں گا۔ سورہ یوسف میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت بہت چیزیں سکھاتی ہے، اور یہ ایک سبق اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس گناہ کا موقع تھا، وہ تو گھر میں تھے، یہ بھی نہیں تھا کہ کہیں باہر سے آتے، کوئی چلتے ہوئے آ کے دیکھ لیتا، لوگ کہتے کہ یہ کیوں اتنا فریکوینٹلی آ جا رہا ہے، کیا وجہ بن رہی ہے۔ وہ تو اس گھر میں رہتے تھے، کسی باہر والے کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونی تھی، گھر کی بات تھی، اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ خود کوئی چیز انفورس کرنا چاہ رہے تھے، تو اٹ واز ویری ایزی۔ لیکن اس موقع کے اوپر انہوں نے ایز اپوز ٹو گیونگ ان ٹو دا ٹیمپٹیشن آف ڈوئنگ رانگ ایٹ دیٹ ٹائم، ایز اپوز ٹو یہ کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے کل جو بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کہا معاذ اللہ، انہوں نے اللہ کو یاد کیا کہ نہیں، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کو اس موقع پہ انہوں نے یاد کیا، اور ان کے اس موقع پہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے پھر جب ان کے اوپر مصیبت آئی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو مشکل میں ڈال دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے ایک بہانہ بنایا ان کو نکالنے کا، اور نہ صرف ان کو نکالا بلکہ ان کی ریپوٹیشن کو بھی کلیئر کروایا، ان کو شہر کا فائنانس منسٹر بھی بنایا، اور ایونچولی اس شہر کا بادشاہ بھی بنایا۔ جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے چیزوں کو کھول دیا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اس وقت میں جب کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو، شیطان اس کے تھنکنگ کو بلاک کر رہا ہو، آبسکیور کر رہا ہو، اس کے اوپر ایک کلاؤڈ آ رہا ہو، ہوتا ہے نا کہ واٹ واز آئی تھنکنگ۔ بعض اوقات انسان غلط کام کرنے کے بعد جب ہائنڈ سائڈ میں سوچتا ہے تو کہتا ہے واٹ واز آئی تھنکنگ، میں سوچ کیا رہا تھا جب میں نے یہ کام کیا۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے تو حواس مجروح ہوئے ہوئے تھے، بند ہوئے ہوئے تھے، تھنکنگ کلیئر نہیں تھی، آئی وازنٹ سینگ تھرو کہ کیا چیز تھا۔ وہ بیسکلی شیطان اس وقت آپ کو بلاک کیا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کن لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو کہ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، کہ ان الذین اتقوا، جو لوگ تقویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، ان کو جب شیطان میں سے کوئی چھوتا ہے، یعنی کہ یا ان کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، ان کو ورگلاتا ہے، یا شیطان ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تم نہیں طاقت رکھتے، اللہ طاقت رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اللہ وہ جو کلاگڈ تھنکنگ ہوتی ہے، جو کلاؤڈڈ آبسکیور تھنکنگ ہوتی ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، میرے اس ایکشن کی ریپریکیشنز کیا ہیں، میں یہ کام کروں گا تو میرے ساتھ ایونچولی ہوگا کیا، وہ کھل جاتا ہے اور انسان بچ جاتا ہے۔ تو معصیت کے وقت جب نفس ورگلا رہا ہو، خوب ٹیمپٹیشن ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ اب مسئلہ بھی نہیں ہے، اس وقت اللہ سے جڑ کے، اس وقت اللہ کو یاد کر کے، اس وقت اللہ سے کہہ کے کہ یا اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، مجھے روک لیجئے، اور اگر نہیں ہو رہا ہو تو اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لینا، اور اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ کسی طرح مجھے روک لیجئے، مجھے میں بچ جاؤں اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پھر انسان کو بچا لیتے ہیں، اور نہ صرف اس وقت بچا لیتے ہیں بلکہ بعد میں جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ پانچواں مفہوم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا، کہ اے بندے اگر تم مجھے راحت کے لمحات میں یاد کرو گے، if you remember me in ease, if you remember me when you are chilling out,
تو میں تمہیں زحمت کے لمحات میں یاد کروں گا. میں تمہیں یاد کروں گا when you are struggling, when you are under duress, when you are under pressure. اس وقت میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. تم مجھے خوشی کے لمحات میں یاد کرو گے، میں تمہیں غم کے لمحات میں یاد کروں گا. کتابوں میں بنی اسرائیل کی عورت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ بندی اپنے بچے کے ساتھ کسی جنگل سے گزر رہی تھی، تو اچانک سامنے سے ایک بھیڑیا آ گیا. بھیڑیے کو دیکھ کے وہ گھبرائی. بچہ انفنٹ بچہ تھا، گود میں بچہ تھا اس کا. وہ جو بھیڑیا آیا تو اس کے ہاتھ سے بچہ اس کا گر گیا. بھیڑیے نے بچے کو پکڑا اور بھاگنے لگا. اس وقت اس بندی نے، اس کے منہ سے ایک آہ نکلی اور اس نے اللہ کو یاد کیا. تو اچانک درخت کے پیچھے سے ایک بڑا طاقتور قسم کا جوان سامنے آ گیا، اور اچانک آنے کی وجہ سے بھیڑیا بھی گھبرا گیا. بھیڑیے نے بھی بچے کو چھوڑا اور بھاگ گیا. اس بندے نے بچے کو اٹھا کے ماں کو واپس کر دیا. اس نے پوچھا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. ایک دفعہ تم کھانا کھانے بیٹھی ہوئی تھی اور تمہارے دروازے پہ ایک سائل آیا، اور تمہارے پاس اس وقت اس کھانے کے جو تم کھا رہی تھی دینے کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس کھانے کے. تو تم نے اللہ کی خاطر وہ کھانا اس کو دے دیا. تو کیونکہ تم نے اپنے راحت کے موقع پر اللہ کو یاد کیا، تو آج جب تم زحمت میں تھی اور تمہارا بچہ کسی کا لقمہ بننے والا تھا، تو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیج دیا. تم نے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا، آج پروردگار نے بھیڑیے کے منہ کا لقمہ نکال کر تمہارے حوالے کر دیا. یہ ایک پرنسپل ہے جو کہ اب تک کی بات کا خلاصہ آپ سمجھ لیں بیفور وی پروسیڈ، کہ جو اللہ سے جتنی محبت کرے گا اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بے انتہا محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے ان کے لیے، حالانکہ انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں دینا ہوتا. ہم حضرت جی کے ساتھ سفر پہ جاتے ہیں اور اس قدر لوگ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کہاں اتنے، میں گنوا نہیں سکتا کہ کتنے لوگ آ کے صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے ان سے ملنا چاہ رہے تھے، یہاں بھی گئے ملنے کے لیے، یہاں بھی گئے ملنے کے لیے، ان سے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی رابطہ کیا، نہیں مل پا رہے، بس آج ایک موقع مل رہا ہے، مجھے صرف اتنا کر دیں کہ ہم ان سے صرف ان کو دیکھ لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کمرے میں پہنچتے ہیں ملنے کے لیے، حضرت جی آرام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت جی آرام کریں. کہتے ہیں اگر آپ اتنا احسان کر دیں کہ صرف ہم ان کو سوتے سوتے ہی دیکھ لیں بس، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے. محبت ہوتی ہے ان کے دل میں. کیوں ہوتی ہے اتنی محبت؟ نہ حضرت جی نے ان کے کوئی کچھ کرنا آنا، ان کو کوئی کیا ان سے کوئی لے دے، لیکن ان کے دل میں اتنی سخت محبت. اور اصول یہی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ مخلوق میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے. دوسرا، جو جس قدر اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ہی مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. اگین میں مثال حضرت جی کی دوں گا کیونکہ یہ بات سمجھنا آپ سب کے لیے بھی آسان ہے، میرے لیے سمجھانا بھی آسان ہے، کہ ہم سب دن رات ان کی خدمت کرتے ہوئے تھکتے نہیں، بلکہ ہم موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ موقع مل جائے کہ کسی طرح سے میں ان کی خدمت کر لوں. کچھ ہو نہیں ہوتا تو کم از کم میں ان کی، جب وہ چپلیں اتار رہے ہوں تو میں ان کی جوتیاں اٹھا کے سائڈ پر رکھ دوں. ہر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے حاضر ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ کی عبادت میں زیادہ لگتا ہے اللہ اپنی مخلوق کو اس کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں. پہلی چیز کہ جو اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ اس مخلوق میں اس کی محبت بڑھا دیتے ہیں. جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی مخلوق کو اس کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اس کا روب لوگوں کے دل پہ ڈال دیتے ہیں.
اور یہ ڈرنا خشیت والا ہے کہ جس کے دل میں جتنی اللہ کی خشیت ہوتی ہے، خشیت میں نے مفہوم پہلے سمجھا دیا کہ کیا، کہ جتنا اللہ کا روب اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی روب لوگوں میں اس کا ڈال دیتے ہیں۔ پھر حضرت جی کی مثال دیتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے میسج بھیجے ہوتے ہیں کہ جی میں نے جب حضرت جی کے پاس آنا ہے تو میں نے یہ ساری باتیں کرنی ہے، آپ پہلے میرے لیے یہ باتیں کر دیں گے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی میں تو نہیں کروں گا، اتنی لمبی داستان ہے، آپ خود ہی سنا دیجیے گا حضرت جی کو۔ پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ آ کے بیٹھ کے تھوڑی دیر مسکرا کے پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی بات کیوں نہیں کیا آپ نے؟ مجھے بات ہوئی ہی نہیں، میں حضرت جی کو دیکھا تو منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلے، بات ہی نہیں ہوتی ان کے سامنے۔ تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں نا آپ لوگ کہ کس طرح ہے وہ ایسا روب ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کا دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ لوگ محسوس کرتے ہیں اس روب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا روب لوگوں کے دلوں میں ایسے ڈال دیتے ہیں کہ میں جیسے کہ ایک مہینے کی مسافت پہ اللہ آپ کا روب آپ سے آگے چلتا ہے، یعنی کہ اتنے ڈسٹنس تک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ آپ کا روب موجود ہوتا ہے۔ ایک جگہ ایک حفصہ نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری مدد کی روب کے ذریعے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب تھا جو لوگ محسوس کرتے تھے۔ تو جو شخص اللہ کی خشیت میں جتنا زیادہ آگے ہوتا ہے، اللہ اس کا روب لوگوں کے دلوں پہ زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا چھٹا مفہوم کہ اے میرے بندے تم مجھے معذرت سے یاد کرو گے، تم مجھے معذرت سے یاد کرو گے، غلطی کرو گے تو اکڑے نہیں رو گے، گناہ کو گناہ سمجھو گے، پھر اس پہ معافی مانگو گے، پھسلو گے اور ضرور پھسلو گے، انسان ہو، لیکن پھسلنے کے بعد فوراً میری طرف لوٹو گے، معافی مانگو گے، اپنے گناہ کا اقرار کرو گے، اس کو چھوڑنے کا عزم اور ارادہ کرو گے، تم مجھے معذرت سے یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت سے یاد کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے، بلکہ اللہ تو انتظار کرتے ہیں کہ بندہ غلطی کرے اور اللہ سے معافی مانگے تاکہ اللہ بندے کو معاف کرے۔ حتیٰ کہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو میں تمہیں اس قوم سے بدل دوں گا جو کہ گناہ کرے پھر مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں ان کو معاف کروں۔ تو غلطیاں یہ نہیں ہے، گناہ سے یہاں پہ گناہ سے مراد جو ہے وہ گناہ وہ ہے جو کہ انسان علم اور ارادے سے نہیں کرتا۔ ایک گناہ ہوتا ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا، کہ آپ سوچ لیں کہ یار فلاں مووی لانچ ہوئی ہے، میرے فیوریٹ ایکٹر کی ہے، وہ تو میں نے دیکھنی ہے، پھر میں معافی مانگ لوں گا، چلو وہ سیٹنگ میں کر لوں گا اللہ کے ساتھ، لیکن یہ تو میں نے ابھی دیکھنی ہے۔ یہ اب آپ نے علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کیا، آپ نے پلان کیا کہ میں یہاں جاؤں گا، یہ سلاٹ ہے، یہ سیٹ لوں گا، یہ ٹکٹ لوں گا، اتنے کا کروں گا، یہ آپ کا علم اور ارادہ ہے جس کے ساتھ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ جب گناہ علم و ارادے کے ساتھ ہو وہ گناہ ہے، وہ آؤٹ رائٹ گناہ ہے، اس پہ بھی معافی توفہ کرنی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو گناہ جس کی میں نے ذکر کی کہ انسان گناہ کرنا ہی چھوڑ دے اور اللہ اس کو معافی نہ مانگے، وہ ہے جو کہ بحیثیت بشر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور بحیثیت بشر ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اپنے غصے پہ قابو نہیں رہتا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلط بات کر دیتا ہے، بعض اوقات انسان کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے جس کا فوراً اس کو ریگریٹ ہو جاتا ہے، اس نے سوچا نہیں ہوتا کہ میں ایسے کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے مغفرت سے معذرت سے یاد کرو گے، اپولوجیٹک ہو کے یاد کرو گے، تو میں تمہیں مغفرت سے یاد کروں گا، میں فورگیونیس کے ساتھ یاد کروں گا۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ان کی مچھلی کے پیٹ میں جانے کی جو وجہ بنی تھی وہ بھی ایک غیر ارادی نان کانشیس غلطی تھی جو ان سے ہو گئی تھی۔
انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، سوچ سمجھ کے ارادے کے ساتھ اللہ کے خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن ان کی جو اپنا اجتہاد تھا، وہ اجتہاد مطلب ان کی جو اپنی ڈیسیجن میکنگ تھی، اس ڈیسیجن میکنگ میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، جس کی وجہ سے، اور جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ پکڑ ہوتی ہے۔ یہی تو میں نے بات شروع تقویٰ کی جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ پھر ایک سٹیٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی اونچ نیچ برداشت نہیں ہوتی۔ تو جب وہ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے تو اس وقت انہوں نے اللہ کو معذرت سے یاد کیا، اس وقت انہوں نے اللہ کو معذرت سے یاد کیا، اور اس وقت انہوں نے اللہ سے یہی کہا کہ یا اللہ اب آپ مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو یقیناً تباہ ہو جانے والے سے ہوں گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور اپنے غلط ہونے کا اعتراف کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت، اس لمحے ان کو جس مشکل میں وہ تھے وہاں سے نکال کے نہ صرف واپس مشکل سے نکال دیا، بلکہ ان کا جو آنر تھا، جو ان کا مقام تھا، اس کو بھی ریسٹور کر دیا۔ وہ دوبارہ بطور نبی اپنی قوم کے اوپر آ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات خود کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ فرماتے تو شاید وہ اس مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتے جب تک قیامت نہ قائم ہوتی۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، کہ اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرنے والے ہوتے، لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس وقت یونس علیہ السلام غور کریں تو 3 اندھیروں میں تھے، 3 سیٹ آف ڈارکنیس، ڈارکنیس اپون ڈارکنیس اپون ڈارکنیس۔ رات کا وقت تھا، پہلی ڈارکنیس۔ مچھلی نے کھا لیا مچھلی کی پیٹ کی ڈارکنیس۔ مچھلی کے پیٹ میں کوئی اس وقت سرکٹ نہیں چل رہا تھا، بجلی نہیں تھی، ٹیوب لائٹ نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ اور پھر وہ مچھلی سمندر کی تہ میں چلی گئی، اور سمندر کی تہ کا ایک اپنا اندھیرا ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں میں تھے، ڈارکنیس اپون ڈارکنیس اپون ڈارکنیس۔ ان اندھیروں میں صرف ایک اس تسبیح نے، ایک اللہ کو یاد کرنے نے، کس طرح یاد کرنے سے؟ معذرت کے ساتھ یاد کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان 3 اندھیروں سے نکال کے دوبارہ روشنی میں لے آئے۔ ہم بھی جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی اندھیرے میں پھنسے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر صحت کے مسائل کا اندھیرا، کسی کے اوپر روزگار کے مسائل کا اندھیرا، کسی کے اوپر اولاد کے مسائل کا اندھیرا، کسی کے اوپر کسی کے عشق کے مسائل کا اندھیرا۔ جب ہم اندھیروں میں پھنسے ہوں تو ہمیں بھی اللہ کو معذرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے، ان مشکلوں سے ہمیں ضرور نکالیں گے۔ اور ایک آخری مفہوم، معذرت چاہتا ہوں بات لمبی ہو گئی، ایک آخری مفہوم اسی چیز کا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، کیا کہ اے میرے بندے اگر تم مجھے اپنے بستر میں یاد کرو گے تو میں تمہیں تمہاری قبر میں یاد کروں گا، رکھوں گا۔ اگر ہم اللہ کو اس وقت جب کہ ہم سکون کی نیند سونے والے ہوں، اس لمحے میں اللہ کو یاد کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس لمحے میں یاد کریں گے جہاں ہم نے کئی ساری لمبی نیند سونی ہے، اور پھر اس وقت ہمیں حکم ہوگا کہ سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 2 لفظوں میں بہت خوبصورت طریقے سے بات سمجھا دی کہ تم مجھے محبت سے یاد کرو، میں تمہیں محبت سے یاد کروں گا، تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں مخلوق کو تمہاری اطاعت میں لگا دوں گا،
تم مجھے عبادت سے یاد کرو، میں مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا۔ تم مجھے خشیت سے یاد کرو، میں لوگوں میں تمہارے روب کو بٹھا لوں گا۔ تم مجھے خوشی میں یاد کرو، میں تمہیں زحمت میں یاد کروں گا۔ تم مجھے معذرت سے یاد کرو، میں تمہیں مغفرت سے یاد کروں گا۔ اور تم مجھے اپنے آرام میں یاد کرو، بستر میں یاد کرو، میں تمہیں تمہاری کمر میں یاد رکھوں گا، اس وقت تمہارے کام آؤں گا۔ یہ جو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا اپنے دل کو اس حال میں بٹھا لینا کہ ہر لمحے وہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کا ذکر اس میں جاری رہے، اس کے بے انتہا فائدے، بے انتہا فائدے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذاکرین میں بنائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔